بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم۔ یہ آیت نمبر 12 ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی بیماریاں جو ہیں ان میں سے 3 کی حرمت کا اعلان کیا ہے۔ 3 برائیاں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر حرام قرار دیا ہے۔ ان میں سے ہر برائی حرام ہے، کسی مسلمان کے لیے ان کا اپنانا جائز نہیں۔ نمبر 1 بدگمانی۔ نمبر 2 جاسوسی، جاسوسی کرنا۔ نمبر 3 غیبت۔ 3 چیزوں کی حرمت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، ایمان والو کو مخاطب کیا۔ اس سے پہلے شاید میں یہاں اس درس میں نہیں بتایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب قرآن پاک میں کسی آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والو تم کو پکارے یا ایھا الذین آمنوا، تو خوب توجہ سے سنا کرو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن تو سب کے لیے نازل کیا ہے، ہندو بھی، مشرک بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، ان هو الا ذکر للعالمین، پوری دنیا والوں کے لیے ہے۔ لیکن قرآن یا ایھا الذین یا ایھا الناس نہیں، بلکہ سب کو الگ کر کے صرف کس کو پکار رہا ہے؟ تم کو خصوصیت کے ساتھ۔ تو اب 2 شکلیں ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ کسی بڑی نیکی کا، عظیم الشان عمل صالح کا تمہیں حکم دیتا ہوگا۔ نمبر 2 یا تو نہایت خطرناک برائی سے تم کو روکتا ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہمیشہ جب قرآن پڑھو سنو تو اس کا خیال رکھنا کہ جہاں یا ایھا الذین آمنوا آئے تو سوچ لو کہ اللہ تو کوئی خاص کام ہے جس کا تعلق ایمان والو تم سے ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ تم کو مخاطب کر رہا ہے، سب کو الگ کر کے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، تم بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ گمان نہ زیادہ نہ کرو، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، کوشش کرو کہیں بدگمانی کے شکار نہ ہو جاؤ۔ کیوں؟ ان بعض الظن اسم، چونکہ
بعض بہت بدگمانی کرو گے تو بعض بدگمانیاں تم کو بہت بڑے گناہ میں مبتلا کر دیں گی. تو یہ پہلا گناہ ہے یا پہلی برائی جس کے حرمت کا اللہ تعالیٰ نے یہاں اعلان کیا. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. ایمان والو بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، چونکہ بہت ساری بدگمانیاں انسان کو گناہ میں مبتلا کرا دیتی ہیں. پہلی چیز بدگمانی یہ اللہ تعالیٰ کے متعلق بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں عام طور پر جو بیان ہو رہا ہے کیا معاشرتی زندگی کا، تو انسان کے آپس میں ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی، بہن اپنی بہن، اولاد اپنے ماں باپ، ماں باپ اپنی اولاد، پڑوسی پڑوسی سے، شیخ اپنے لیبروں سے، ہر جگہ انسان کو بدگمانی سے بچنا ہے. نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. لوگوں تم اپنے آپ کو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچاؤ، بچو، گمان نہ کرو، بدگمانی کی شکار نہ ہو جاؤ. کیوں؟ فإن الظن اکذب الحدیث. سب سے جھوٹا انسان کون ہوتا ہے؟ بدگمانی کرنے والا. بدگمانی جو ہے فإن الظن اکذب الحدیث، سب سے جھوٹی بات ہی ہوتی جو بدگمانی سے انسان اپنا فیصلہ کر لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی حدیث یہ مرفوعاً تو اس پر کلام ہے، لیکن سنن ترمذی وغیرہ میں اس مفہوم کی حدیث موقوفاً حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند صحیح منقول ہے. بڑی عجیب سی حدیث. نبی علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے ہی آپ نے فرمایا اے خانہ کعبہ، لوگ تھے، خطاب لوگوں سے تھا، انی لعالم ما اطیبک وما اطیب ریح. کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے، کتنا خوشگوار تو ہے. سمجھ گئے نا؟ ما آدم حرمت، تیری حرمت کتنی اونچی ہے. کیا ہے؟ اور تیرا احترام، تیری عزت کتنی بڑی چیز ہے. لیکن یاد رکھنا والمؤمن آدم حرمتا منک، لیکن ایک مومن کی عزت، مومن کا مقام کچھ بھی ہو تم سے بڑھی ہوئی ہے. اس سے مطلب ایک مومن کا مقام. پھر اس موقع پر آپ نے مزید فرمایا خبردار، مومن کی جان، اس کی عزت، اس کا مال، اس کی حفاظت بہت بڑی چیز ہے. اور ہمیں حکم دیا گیا وَأَن نَّظُنَّ بِالْمُؤْمِنِينَ خَيْرًا، اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیشہ اپنے مومن بھائیوں کے متعلق اچھا گمان رکھیں، اچھا گمان رکھیں. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کتنی بڑی بات کہتے ہیں. واللہ اسی ایک چیز کو انسان اگر سامنے رکھے تو شاید زندگی میں انقلاب آ جائے. لوگوں، اگر کسی مومن کے زبان سے، مومن کے زبان سے یا اس کے عمل سے کوئی ایسی حرکت یا ایسا جملہ سرزد ہو گیا، اللہ، عمر فاروق کا فہم ذرا دیکھیں. اگر ان کے عمر فاروق کہتے ہیں کسی مومن جس کی امانت، دیانت، کردار بالکل واضح ہے، نہ چور ہے، نہ ڈاکو ہے، نہ زناکار ہے، نہ حرام کار ہے، نہ شراب نوش ہے، سود رشوت نہیں لیتا، کردار بالکل آیا ہے، تقوی پرہیزگاری اس کے اعمال پر غالب ہے.
اگر ایسے انسان کلمہ گو کے زبان سے کوئی جملہ نکل جائے یا اس سے کوئی عمل ہو جائے اور اس میں 100% میں سے 1% بھی اگر اس کو اچھے معنی پر محمول کرنے کا چانس ہے تو اچھے معنی پر محمول کرو. کیا 99% کیا ہے؟ عیب کا. اگر 1% بھی اس کے اندر چانس ہے کہ ہاں بھائی ہو سکتا ہے اس بیچارے کا مقصد یہ ہو اچھے معنی پر محمول کرنا، تو تمہارے لیے ضروری ہے کس پر محمول کرو؟ اچھے معنی، بدگمانی میں شکار نہ ہو. یہ بدگمانی واللہ اس کے اندر بڑے بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، چھوٹے بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، امیر بھی ہو جاتے ہیں اور غریب. سمجھے نا؟ کسی کے متعلق بدگمانی کوئی بھی کر سکتا ہے، بڑا سے بڑا، بڑی اونچی ہستی ہو، لیکن اگر شیطان بدگمانی میں مبتلا کرنا چاہے تو اس کے خلاف بھی انسان بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے. نہیں ہوتا؟ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. رمضان کا مہینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہیں. حدیث یاد آئی نا؟ اللہ کے رسول کہاں ہے؟ اعتکاف. رات کا وقت، تاریکی. آپ کی ایک بیوی آپ کی خیریت معلوم کرنے رات کی تاریکی میں مسجد میں آ گئی کہ چلے نبی علیہ السلام سے مل کر کے ذرا کچھ خیریت پوچھ کر کے آ جائیں. اسلام نے اجازت دی ہے. رات ہو گئی تھی، تاریکی تھی، آئیں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر کے خیریت پوچھی، بات چیت کی. جب وہ جانے لگی تو نبی علیہ السلام اپنے موتقف سے، وہ چادر جو گھیر رکھتے اس سے نکلے اور مسجد کے جو حد تھی وہاں آ کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ تم چلے جاؤ. اور آپ وہاں کھڑے ہو کر کے انتظار کر رہی تھی اس بنا پر کہ رات کا وقت ہے، اکیلے عورت ڈر جائے گی. تو اگر عورت کے احساس ہو کہ نہیں ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے ہمارا ذمہ، کوئی بات نہیں. وہ تو گزر رہی تھی، وہ بھی کچھ ہی دور گئی تھی، اللہ کے رسول وہیں کھڑے تھے. اتنے میں ایک صاحب ادھر سے، حدیث سے آگے دیں گے، جب شیطان اللہ کے رسول کے متعلق بھی بدگمانی قائم کرا سکتا ہے، کم بخت ابلیس. حضرت عائشہ کے بارے میں کیا ہوا؟ حضرت عائشہ سے بھی زیادہ دیندار کوئی خاتون ہو سکتی کائنات میں، لیکن شیطان اللہ کے رسول کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس شخص کو بلائے، سنو میاں سنو. آ گیا، سلام کیا. وہ جو عورت جا رہی نا وہ ہماری بیوی ہے فلاں نام کی، ہم سے ملنے کے لیے آئی تھی، خیریت پوچھنے کے لیے آئی تھی، وہ واپس جا رہی ہے. اب اس کے پاؤں تلے زمین. تو کیا ہوا اللہ رسول؟ نہیں ہوا تو نہیں. ان الشیطان یجری، شیطان انسان کے خون کے ساتھ رگوں میں گھوم رہا ہے. میں اس لیے تم کو بتا دے رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو شیطان تم کو بدگمانی میں. رات کا وقت نبی کون سی خاتون ہے جو یہاں چلی جا رہی؟ اللہ اکبر. دیکھا آپ نے کیا پتا چلا؟ بدگمانی تو شیطان اگر کم وقت پیدا کرنا چاہے تو رسول کے ساتھ بھی کر دینا چاہے. حدیث یہی نکلا نا. پھر کائنات میں ابو بکر سے اونچا مقام کس کا ہو سکتا ہے کائنات میں؟ انبیاء کے بعد. دور خلافت میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ رات کو غائب ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ، دو مرتبہ، کئی مرتبہ دیکھا، قصہ معلوم ہے نا، کئی مرتبہ. تو صدیق عمر فاروق نے کہا کہ پتہ لگاؤ کہ جاتے کہاں ہیں. صدیق اکبر گئے اور چپکے عمر پیچھے دیکھیں آج پول کھل جائے گا، کہاں ہمارا امیر جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ انسان کو
ایک جھوپڑا تھا، کچا مکان، پھوس پھاس کا بنا ہوا اندھیرا۔ عمر فاروق نے دیکھا کہ صدیق اکبر اس میں گھسے، بس پتہ چل گیا، بتایا نہیں شادی دوسری کی ہے، ابھی بھی صرف شادی تک، یہ اس کی بیوی یہاں رہتی ہے اس لیے، چلو پتہ چل گیا۔ واپس عمر جانے والے تو اب کیا پتہ چل گیا، یہ رات کو کیوں غائب ہوتے ہیں؟ تو دیکھتے ہیں تو صدیق اکبر بھی باہر نکلے، پھر بھی ایک دوسرا گھر تک اس میں چلے گئے۔ ارے کتنی بیویاں ہیں، کتنی جگہ گھر بچا رکھا ہے، عجیب۔ وہاں پھر چلو پتہ چل گیا آج کہاں کہاں جاتے ہیں اور کتنا گھر آباد کر رکھا ہے، صبح کے آج پتہ چل جائے گا۔ اللہ اکبر، 2-3 کئی گھروں میں گئے۔ عمر فاروق کہتے ہیں اتنی شادیاں تو نہیں کر سکتا ہمارا خلیفہ، 4 ہی تک بہت کرے، کتنا 4 اور 8 9 گھر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب کچھ شک ہوا، واپس تو آ گئے، پھر دن میں ان گھروں کے اندر گئے۔ پہلے گھر میں گئے، کالی کلوٹی بینائی کھو چکی ہے، بوڑھی چلنے پھرنے سے مجبور، مشکل سے سرکتی، وہ بیٹھی ہوئی ہے، ہاں، جس کو مقعد کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں آج کل جو انگلش میں کچھ کہتے ہیں، جو معاکن جو چلنے پھرنے سے مجبور ہو، ہاں وہ بیچارے ایسی عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ پوچھا امی جان آپ کے ہاں کوئی یاد؟ کہا کہ بیٹے کچھ نہیں، ایک شخص آتا ہے، سالوں گزر گئے، ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد فوراً ہمارا کیا کرتا ہے، وہ اوپر کرنا، وہ آتا ہے سب سے پہلے بکری کے دودھ نکالتا ہے، دودھ نکال کے ہم کو دیتا ہے، ہاں، پھر چولہا صاف کرتا ہے، گھر میں جھاڑو لگاتا ہے، کوڑے کرکٹ پھینکتا ہے، ہمارے لیے پھر پانی لا کر کے بھر کے سارا انتظام کر کے وہ چلا جاتا ہے۔ لیکن بیٹے پتہ نہیں روزانہ آتا ہے اللہ کا بندہ رات میں۔ دوسرے کے ہاں گئے تو بھی اسی قسم کی آدمی، جتنے گھر میں گئے ہر گھر میں یہی۔ اللہ، عمر فاروق رو پڑے، کہا عمر یہ تیری بدبختی ہے کہ ابو بکر کا پیچھا کرتا ہے، ابو بکر کا پیچھا کرتا ہے کہ کہاں، دیکھ لے کہ ابو بکر کیا کرتا ہے رات۔ اللہ اکبر، نہیں یہ ہے کیا؟ انسان کا نفس کسی بھی معاملے میں انسان کو بدگمانی مبتلا کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہم نے وہ 2 مثالیں دی، اپنے آپ پر کنٹرول کریں، اپنی روزے، نماز، حج، زکات، یہ نہ کہیں میری نگاہ کیسے خطا کر سکتی ہے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں اللہ سارا معاملہ بدگمانی، آپ نے کسی پر کوئی گمان قائم کر لیا، پھر سامنے والے کو آپ نہیں بھائی میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اب وہ کتنا بھی صفائی پیش کرے لیکن آپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ، عمر فاروق کا کیا قول پیش کیا؟ کسی مومن دیندار کا کوئی قول، کوئی عمل جو سرد ہو، اگر اس میں 99% غلط انداز سے سوچ سکتے ہو اور صرف 1% کس کا چانس ہے، اچھے معنی پر محمول کرو تو اچھے معنی پر محمول کرو۔ عمر فاروق کا قول سمجھ رہے نا؟ اب ذرا سوچو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا انہوں نے ایک آدمی کو، چور کو پکڑا، کہا کمک چوری کرتا ہے؟ اللہ کی قسم میں کہاں چوری کرتا ہوں، قسم کھا گیا۔ اللہ، جتنا کہتے نہیں میں نے دیکھا، آپ کی آنکھوں کے قصور ہوگا دیکھا، واللہ یہ میرے اوپر الزام ہے، اللہ کی قسم میں چوری نہیں کرتا۔ اللہ، کیا بڑی اور کیا رہ گئے بھائی، قسم کھا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟
بھائی معاف کرنا، سمجھیے نا، تو نے چوری نہیں کیا بلکہ میری آنکھوں نے خطا کر دیا. دیکھا، بات ختم ہو گئی. تو میرے بھائیو، بدگمانی سے ہمیشہ انسان بدگمانی سے بچے. نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ بدگمانی انسان میں سمجھو ایک قسم کی پیچھے لگی ہوئی ہے، پیچھے لگی ہوئی. کتنا بھی آپ دیندار ہوں لیکن کہیں نہ کہیں بدگمانی میں بدگمانی کے شکار ہو ہی جاتے ہیں. نہ دانستہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں. اسی لیے مسند بزار کی روایت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ثلاث لازمات لامتی. بڑی پیاری حدیث ہے ہمارے عمل کے لیے، ہمارے سمجھنے کے لیے، ہماری اپنی اصلاح کے لیے، بدگمانی سے بچنے کے لیے. ثلاث لازمات لامتی، 3 چیزیں میری امت سے بالکل چپک گئی ہیں، ان کا چھڑانا مشکل ہے. الحسد والطیارۃ والظن. 3 چیزیں بالکل چپک گئی ہیں، ان سے بچنا بہت ہی دشوار ہے. نمبر 1 الحسد. کیا؟ حسد. نمبر 2 طیارہ، بدشگونی. نمبر 3 بدگمانی. بدگمانی ہے نا، 3 ہو گئے. آپ نے ایسے انداز سے بیان فرمایا ثلاث لازمات لامتی. صحابہ کرام نے بات کہی یا رسول اللہ، اور تینوں بڑی بدترین چیز، حسد بھی گناہ بدترین، سمجھ گئے نا، بدگمانی بھی، بدشگون، سارے تو بہت بڑے گناہ ہیں. جب بالکل یہ ہم سے چپکے ہوئے ہیں تو ان سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں؟ تو آپ نے علاج بتایا، بڑا پیارا علاج. اذا حسدت، پہلی چیز کیا ہے؟ حسد. کتنا بھی آپ بچنا چاہیں لیکن کبھی نہ کبھار سینے میں حسد اور سب نہیں کر سکتے. اسی لیے تو عبداللہ بن عمرو بن العاص سے کہا بس ساتھ کیا بتائے تم اس کو معمولی، یہی تو بہت مشکل چیز ہے. بات ہے نا، معلوم ہے نا؟ نہیں معلوم ہے؟ جب حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھائیو آج مسجد میں جنتی شخص آنے والا، قصہ آ گیا نا. 3 دن بیان فرمایا. تینوں دن کون ہے؟ 7 دن ابھی پانی ٹپک رہا ہے اور کیا کہتے ہیں تحیۃ المسجد پڑھی. پھر سارے لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں آیا ہوگا. اور یہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں 3 دن اللہ رسول نے فرمایا، تینوں دن یہی ہے. میں سمجھ گیا کہ یہی ہے. کہتے اب مجھے بڑی فکر ہوئی کہ ہم معلوم کریں کہ یہ شخص کرتا کیا ہے. بہت سوچا. کہتے ہیں ایک تدبیر میرے ذہن میں آئی. عشاء کی نماز پڑھا ان کے ساتھ، اور نماز پڑھنے کے بعد میں نے کہا بھائی دیکھو برائے مہربانی میری پریشانی دور کرو. کیا ہے؟ میری اور میرے باپ کی ذرا سا ٹھن گئی ہے، لڑائی ہو گئی ہے، تو میں نے قسم کھا لیا کہ 3 دن تمہارے گھر میں نہیں آؤں گا. تو برائے مہربانی اگر 3 دن مجھے اپنے گھر میں سلا لیتے، رہنے کا انتظام کر دیتے تو بڑی مہربانی ہوگی. صحابہ جن کے بارے میں اللہ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. چلو آ گئے. کہتے ہیں نہ باپ کی لڑائی نہ ماں کی لڑائی کوئی نہیں. رات بھر کہتے ہیں میں جگ کر کے دیکھتا تھا یہ حضرت شخص رات دن میں کیا کرتا سب معلوم ہے، لیکن رات میں کیا کرتا ہے اللہ کے رسول نے کیوں اس کو 3 دن فرمایا کہ جنتی یہی ہے. کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھ کر کے آئے، ہمارا بستر لگایا، اپنا لگائے، لیٹ کر کے آرام کرنے لگے. میں جگ کے دیکھ رہا تھا کیا کیا کرتے ہیں. کہا کچھ نہیں، بس کروٹ پلٹتے ہیں تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کچھ دعا پڑھ لیتے ہیں پوری رات ایسے. تو میں نے سوچا بھائی اس سے زیادہ عمل تو میں کر لیتا ہوں، کیونکہ معلوم عبداللہ بن عمرو رات بھر میں کر لیتا ہوں اس سے. پھر دوسرے دن رہے رات بھر وہی عمل جو کل دیکھا تھا.
کہا ہو سکتا ہے 2 دن تھکے مادے ہیں ان کے، اس لیے 1 دن اور دیکھو۔ تیسرے دن بھی اتنا ہی عمل۔ تیسرے دن صبح ہوئی تو کہا بھائی سنو، میں اپنے ماں باپ کا کوئی اتنا نمک حرام بے وفا نہیں ہوں، اور میں اپنے باپ کا فرما بردار ہوں، کوئی لڑائی نہیں ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ 3 دن اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں جنتی آدمی آنے والا ہے تو مسجد میں تم ہی آئے، تمہارے علاوہ کوئی نہیں آیا، تو میں سمجھتا ہوں وہ پیشین گوئی تمہارے ہی لیے تھی۔ تو میں ایک بہانہ کر کے 3 دن آپ کے یہاں سویا کہ دیکھوں آپ رات میں کیا عمل کرتے۔ دن کا عمل تو دیکھا ہے میں نے، رات میں کون سا عمل کرتے ہیں جس کی بنا پر یہ فضیلت آپ کو مل رہی ہے۔ تو کہا کہ بات اصل یہ ہے، جب سے میں مسلمان ہوا اپنے سینے کو اپنے مسلمان بھائیوں کے بدگمانی، کینہ، کپٹ، نفرت سے اپنے دل کو میں پاک رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ عبداللہ بن عمرو نے کیا کہا؟ رات بھر تہجد کی نماز پڑھنے والا انسان، صحابی، دن بھر روزہ رکھنے والا، کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ معمولی نہیں ہے، یہی تو ہے جو سب نہیں کر پاتے۔ کتنا مشکل۔ سلاسل لازمات، 3 چیزیں میری امت سے چپکی ہوئی ہیں۔ نمبر 1 حسد۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا علاج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا علاج یہ ہے، نمبر 1 اذا حسدت فاستغفر اللہ، جب تمہارے دل میں حسد پیدا ہو تو خوب توبہ استغفار کرو، اپنے لیے بھی اپنے بھائی کے لیے۔ اس سے جا کے بتانا نہیں بھائی کیا بتائیں مجھے تو آپ سے بڑا حسد ہے لیکن کوشش سے کرتا ہوں نقصان نہیں پہنچاؤں، نہیں، جو دل میں ہے دل میں رکھو۔ اذا حسدت فاستغفر اللہ۔ نمبر 2 وَإِذَا ظَنَنْتَ، جب شیطان تمہیں کسی کے متعلق کسی بھی معاملے میں بدگمانی میں مبتلا کر دے تو اس کو حقیقت پر محمول نہ کرو۔ سمجھ جاؤ کہ شیطان ہمیں بدگمانی میں مبتلا کر کے ہمارے دین و ایمان کو خراب کرنا چاہتا ہے، رب سے ہمیں ناراض کروانا چاہتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کتنی پیاری بات۔ نمبر 3 وَإِذَا تَطَيَّرْتَ، اور جب تم کو بدشگونی لاحق ہو جائے، بدشگونی جانتے ہو؟ انگلش میں بتاؤ، بچے کو بتاؤ انگلش میں۔ ہاں، بدگمانی۔ وہ کیسے؟ صاحب سے ماشاءاللہ جیسے جو سب کی یہاں رائج ہے، چلے جا رہے ہیں، آدمی مر جائے تو آدمی کوئی بات نہیں، کہیں بلی مر جائے وہ سوچتا ہے آدمی مر گیا تو قاضی فیصلہ کر جیل میں جائے، لیکن بلی مر گئی تو اوپر والا ناراض، اب کیا بچیں گے؟ ایسا پریشان۔ اور اگر بلی گزر گئی سامنے سے، ہمارے پاکستان کے بعض علاقوں میں مشہور ہے، کہتے ہیں اس میں کھجلی ہو جائے تو جانے والا نہیں، جانے والا ہے، کاروبار سب ڈاؤن، بس ہے بیڑا گرک ہونے والا۔ اور اگر اس میں ہو جائے اصل مٹھائی تقسیم کر ہے آنے والا۔ یہی ہے نا؟ اللہ اکبر، یہی بدشگونی ہے۔ اور آج میرے بھائیو اللہ سب سے بڑی بدشگونی کہاں ہے؟ 2 چیزوں میں، گھر میں اور بہو میں۔ کیا خیال ہے؟ گھر میں اور بہو میں۔ بہو بیچاری آئی، نصیب کی بات آئی، شوہر کی نوکری چلی گئی، چلو ہو سکتا ہے بھائی کہیں ایسا ہوا ایکسیڈنٹ ہو گیا، 2 حادثہ، سمجھ گئے نا؟ پھر گھر میں سیڑھی پر چڑھ رہے تھے، کہیں پیر پھسلا، چوٹ آ گئی، بس دیکھو ابھی تک کچھ نہیں، شادی ہوتی ہی بہو آتی ہی ساری بنائے۔ اب شیطان نے وسوسہ ڈالا، پھر اپنی کیا کوئی انٹی ہے، ان کی انٹی کہیں گے بدبخت ہے، اس سے تک کہ انٹی کیا بات ہے، یا اپنی سہیلی کے پاس ٹیلی فون کریں گے،
سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب کہ بہو راس نہیں آ رہی ہے، بہو راس نہیں، بس اب ساری تقدیر میں لکھی ہوئی مصیبتوں کی ذمہ دار کون بن گئی؟ بہو۔ اور اسی اسنا میں اگر وہ دو چار سوالوں کا دو چار جواب بھی دے ساس صاحبہ کو، تب تو سمجھو بس بات پکی ہو گئی۔ یہ سب چل رہا ہے۔ اگر کہیں کچن میں کوئی پتیلی چھوٹ گئی یا دو چار پلیٹ ٹوٹ گئی، آپ سمجھو کہ 100% کہ نا بس یہ میرے جہیز میں ہمارے سسر نے دیے تھا، آج تک یہ برتن نہیں ٹوٹا، یہ آئی تو ٹوٹا چھوٹ گیا۔ یہ شاید تجربہ کرتے ہوں کہ بہت بڑی بدبختی ہے، یہ شیطان سمجھ گئے نا۔ نمبر 2، گھر میں نہ ہو سکتا۔ آپ نے گھر بدلا، دوسرے گھر میں گئے، کہیں کچھ مصیبت، برتن ٹوٹ گیا، ایک دو چوریاں ہو گئیں، اور اسی میں راحت میں کہیں بلی آئی، چھلانگ لگائی، اور اے سی میں یا پترے میں آواز آ گئی، پھر ذرا دیکھو، آئی سمجھ میں۔ اور کبھی ہوا سے اللہ نہ کرے واللہ جسے ہمارے پاس آتے نہیں، بالکل بٹن بند ہے لیکن پنکھا ایسے گھوم رہا تھا، آتا کہ نہیں رہتا؟ ارے ہو سکتا ہے کھڑکی کھلی ہوئی، ہوا آئی، پنکھا، اللہ اکبر۔ اب سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ اسی میں کوئی بگڑا ہوا یہ مل گیا، سمجھ گئے نا، راکی جنتر منتر کرنے والا اور نحوست کو ختم کرنے والا۔ آپ اگر وہ مل گیا بھائی تو ٹھیک ہے، اللہ رسول نے تو فرمایا ہے نا کہ 3 چیزوں میں نحوست ہے، گھر میں ہے، عورت میں اور سواری میں ہے۔ اب تو اس نے فتوا ہی دے دیا پکا، اب کوئی بات نہیں میرے بھائی۔ الطیارۃ شرک لا ادوی ولا طیارۃ، کوئی چیز نہیں۔ بہت سارے علاقوں میں اگر صبح سویرے کوا چھت پر بول گیا، بس سب کے کان کھڑے۔ اب انتظار بھائی کسی کے مرنے کی خبر اور یا کسی کے آنے کی خبر کوا دے گیا۔ اللہ کے بندو، آنا لکھنا سب اللہ کے ہاں ہے، کوے کو کیا پتا کہ ہاں تمہاری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ سب ہے بدعقیدگی۔ انسان واللہ جب توحید چھوڑتا ہے تو ثم رددناہ اسفل سافلین، وہ حرکت کرتا ہے جو جانور بھی نہیں کرتا۔ اس کی مثال ہم یہ دیتے ہیں، ذرا دیکھو، آج تک کوئی جانور کسی بابا کے پاس نہیں، ذرا میری قسمت بتا دیں کیا ہے، لیکن انسانوں کو آج طوطے اور کبوتر سے بھی اپنی قسمت معلوم ہے۔ وہ باقاعدہ لے کر کے پجڑے میں طوطا گھوم رہا ہے ریلوے اسٹیشن کے باہر، بڑبڑ، ہاں بھائی قسمت کیا معلوم؟ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ لا خیر لا شر، پرندہ اڑا دائیں طرف، خیر خیر خیر، ساتھی نے کہا، آپ نے کہا خبردار لا خیر ولا شر۔ پرندے کم وقت کے دائیں طرف سے اڑنے سے کیا خیر اور بائیں طرف سے کیا شر ہے؟ خیر شر اس میں نہیں ہے، سارا خیر شر کہاں سے آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اسی اللہ رسول نے فرمایا نحوست تو ہے ہی نہیں ہے دنیا میں، کوئی تصور نہیں۔ اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں کے اندر، کس میں؟ عورت میں، سواری میں اور گھر میں، لیکن نحوست کا وجود ہی نہیں ہے تو ان تینوں میں بھی نحوست نہیں ہے۔ ابھی ایک صاحب بتا رہا ہوں نحوست کیسے، ابھی ایک صاحب کے ہاں طلاق ہوئی، طلاق نہیں پولیس کیس تک ہوا، بہت بڑا حادثہ یہاں ہوا۔ اور ہوا کیسے؟ بیوی آزاد پھر رہی ہے، کسی لڑکے کے ساتھ اس کا کچھ تعلق، نعوذ باللہ، شوہر نے دیکھ لیا، ڈانٹ پھٹکار ہوئی، سسر میدان میں آ گیا، طرح طرح سے ماشاءاللہ مار پیٹ لڑائی سب کچھ،
پولیس کیس ہو گیا، 15-20 دن تک چل رہا تھا. پھر میرے پاس ٹیلی فون، ہمیں رقیہ کروانا ہے. دیکھا آپ نے، یہ بدو والے رقیہ، سمجھے نا، رقیہ، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ رقیہ. رقیہ کر رکھا. کیا ہوا؟ نہیں، بیوی بہو میں کچھ چکر ہے، سمجھے؟ چکر تھا تبھی تو سارا کام بگڑا ہے، لیکن وہ چکر نہیں جو رقیہ والا چکر ہے. انسان آج بھی اتنا، اللہ سبحانہ اگر کہیں نحوست ہوتی تو ان تینوں کے اندر، لیکن ان تینوں میں بھی نہیں. لا عدوى ولا طیارۃ ولا ہامۃ ولا سفر. الطیارۃ شرک، الطیارۃ شرک، الطیارۃ شرک. یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. اس سے بچو. کوا ہو، طوطا ہو، ببگا ہو، بلی ہو، سمجھ گئے نا، ان پر کبھی بدشگونی نہیں. تو اللہ سے فرمایا وَإِذَا تَطَيَّرْتَ، اور جب، لیکن کیا اللہ سے یہ بھی چپکی ہوئی ہے، کتنا بھی سمجھایا جائے، اگر 2-4 حادثہ ہو جائے سارے گاؤں کے لوگ، سنا ہوگا کراچی کے سب سے بڑا بدبخت انسان ہوگا، عمرہ کر کے لوٹا، بھائی جانتے ہوں گے، عمرہ کر کے لوٹا، کیا پوچھنا ہے، جو سنی بھی نہیں، سمجھیے نا، بدعقیدہ، بد عمل، بد کردار، پتہ نہیں کیسے عمرہ کرنے کے لیے چلا گیا، آیا تو بس افواہ اڑ گئی. بھائی کراچی میں جتنے پتھر ہیں سارے پتھر میں عمرے کی برکت سے اتنا ولی ہو گیا کہ ہر پتھر میں اس کی تصویر نظر آ رہی ہے. یاد ہے نا، یاد ہے نا، سارے پتھر کراچی والے، ہاں، ہندوستان کے مطابق ہر کنکر کیا بن گیا؟ وہ شنکر. اب عمرہ کر کے آنے والے کی تصویر بڑی کرام. اللہ اکبر. کیوں بھائی؟ اگر 10 آدمی مل کے کہہ دیں معلوم ہے اس میں کچھ نہیں بنا ہے، ایک صاحب ایسے دیکھے خوب غور سے، اور 10 آدمی کہتے بھائی اس کے اندر یہ دیکھو خانے کعبہ، یہ حضرت، 10-20 آدمی کہہ دیں تو آپ دیکھیں گے تو واقعی آپ کو وہی نظر آئے گا. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ہاں، اب وہ دماغ اسی ایک مرکز ہے، تو یہ بدگمانی، سمجھ گئے نا، تیرا اگر کتنا بھی آپ کہیں 10 آدمی کہیں گے تو بھائی سبھی کہہ رہے ہیں چلو ایسا کرو، کچھ نہ کچھ کرا لو، اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تو حقیقت ہوگی. کیا کہہ رہے آپ کا؟ اللہ رسول فرمایا بالکل نہیں، چپکی بھی. پھر کیا کرو؟ اور فرمایا جہاں شیطان بدشگونی میں تم کو مبتلا کرے فمزو، تو اس کا علاج ہے کہ اپنا کوئی پروگرام کینسل نہ کرو. سمجھ گئے نا، جو فیصلہ کیے تھے کر گزرو، جہاں جا رہے تھے چلے جاؤ، سمجھ گئے نا. اس کا علاج یہی ہے کہ آپ اس پر یقین نہ کریں بلکہ جو کچھ کرنا ہے آپ کر گزریں. یہ تینوں کا علاج. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو بدگمانی سے بچائے. یہ بدگمانی بدترین، ہاں، اور بلکہ ان حسن الظن من حسن العبادہ، بعض روایتوں میں آیا اچھا گمان یہ بھی کیا ہے؟ اچھی عبادت. ہمیشہ اپنے بھائیوں سے اچھا گمان رکھیں، اپنے بہنوں سے، اپنے لوگوں سے بدگمانی کی بجائے تھوڑی تھوڑی بات میں نہیں، کچھ نہ کچھ تو ہوگا. واللہ خاص طور سے آج ہمارے معاشی زندگی میں کسی کی بیوی پر، کسی کی بیٹی پر، کسی کی بہن پر جو کیچڑ اچھالے جاتے ہیں اس میں بہت بڑا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ بدگمانی کا. ہمیں ایسے کیس میں جانا پڑا جو کہ پنچایت کیا کہتے ہیں، نہیں اس امام کے پیچھے نماز ہوتی ہی نہیں بھائی. اللہ اکبر. فاضل دیوبند ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، علاقے کے سب سے بڑا عالم، نہیں بھائی. کیوں؟ یہ دیوس ہے. دیوس کی وجہ کیسے ہوگی؟ سارے اب پبلک بھی وہی تو ملنا چاہیے نا. تو میں نے کہا اچھا ایسا کرو،
اس کو سب سے پہلے دیکھو کہ اس نے دیکھا کیا، پوچھو دیکھا کیا ہے، اس کو پکڑو دیکھا کیا ہے. دیکھو کتنی بڑی بدگمانی. جو جرم 4 گواہ آنکھوں سے دیکھیں ایک وقت میں تب وہ جرم ثابت ہوتا ہے. لیکن سبحان اللہ کتنے ہمارے حالات خراب. میں نے کہا پہلے ان سے پوچھو کہ یہ جو دعویٰ کے دیوس انہوں نے دیکھا کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمارے اس بات کو قبول کرے. وہاں جو جھگڑا ختم ہوا پورے، میں نے کہا کہ اس سے پوچھو، پہلے بلاؤ اس سے پوچھو. اتنی قسمیں کھا رہا ہے، دیوس بنا رہا ہے، مسجد ویران کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے، اس سے پوچھو کیا دیکھا ہے. دیکھا کیا دیکھا؟ پکڑا گیا. بتاؤ کیا دیکھا؟ کہتا ہے کہ اونٹ والا، ہمارے ہاں اونٹ سے وہ سامان، اونٹ والا گرمی کا موسم تھا، اونٹ والا بیچارہ مسافر دور دور سے آتے ہیں، ہوگا شارجہ کا چلا گیا ہے، ابو ظبی، معلوم ہے دھندا وہاں ہے، تو بیچارہ وہاں اونٹ یعنی نوکری کرنے کے جاتا ہے تو اونٹ لے کر کے جاتا ہے، بیچارہ گیا ہوا ہے. سارے لوگ اجنبی ہیں. اب ان کا تو کوئی ٹھکانا نہیں، تو گاؤں سے جب گزرتے ہیں تو پیاس لگتی تو کسی کے ہاتھ پانی مانگ لیتے. واللہ کیا کیا؟ مانگا. گزر رہا تھا، بھائی گھر میں کوئی ہے پانی دے دے. اتفاقاً اس وقت آدمی نہیں تھا، مولوی صاحب نہیں تھے، بچے نہیں تھے. عورت بیچاری جیسے دیہات کا دستور ہوتا ہے، اس نے کیا کیا، پانی رکھی، لی لوٹے میں، لوٹا اور ایسے دروازہ ایک پلائی کھول کر کے اس بیچاری نے بس ایسے صرف اس کا یہ ہاتھ نکلا، بس رکھ دی اور اندر چلی گئی. اور اس نے پانی پیتے کہا بہت دیکھو، دیوس سے ثابت کر دیا نا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اللہ اکبر. صرف واللہ اتنا ہی مسئلہ تھا کہ وہ بیچاری مہربانی کر کے وہ بھی باہر نہیں لے کری، اندر ہی سے ایک ہاتھ کے ذریعے لوٹا رکھ دیا، کہا پانی بس، اور اونٹ والا پانی پیا اور چلا گیا. ویسے لیکن اتنا زوردار انداز میں یہ دیوس ہے، یہ جامع مسجد میں ممبر پر نہیں کھڑا ہو سکتا، یہ امامت نہیں کرتا، اس کے پیچھے نماز نہیں، اس کا بائیکاٹ کرو. اور آدھے گاؤں سے زیادہ اس کے ساتھ میں. یہ ہوتی ہے بدگمانی. تو آج سب سے زیادہ بدگمانی کس میں ہوتی ہے؟ یہ گھریلو ہمارے معاشرتی زندگی کے اندر. اس پر ذرا خاص خیال رکھیں. کیوں؟ یہ ایسا آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا؟ خمس لیس لہن کفارہ. یاد رکھو، مسند احمد بن حنبل کی روایت، 5 گناہ ایسے ہیں حج بھی کر کے آئے تو حج بھی اس نے 5 گناہوں کا کفارہ نہیں. اللہ اکبر. خمس لیس لہن کفارہ. میرے امت کے لوگوں 5 گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. 5 گناہ ایسے ہیں کہ کوئی نیک عمل کفارہ نہیں بن سکتے، یعنی کوئی نیک عمل ایسا نہیں کہ اس عمل کی برکت سے گناہ معاف ہو، الا ایک انسان سچ کے دل سے توبہ کرے. خمس لیس لہن کفارہ: الاشراک باللہ وقتل النفس. سمجھ گئے نا؟ الاشراک باللہ وقتل النفس والفرار من الذئب. نہ شرک کرنا، نہ کسی کو قتل کرنا، میدان جنگ سے بزدلی دکھا کر کے بھاگنا، اور جھوٹی قسم کھا کسی کا مال غصب کرنا. 4 ہو گئے. اللہ تعالی نے فرمایا شرک اور قتل کے بعد وہ بہت المؤمن، کسی مومن یا مومنہ پر، مومن بھائی یا مومنہ بیٹی اور مومنہ بہن پر بہتان تراشی کرے. کیا کرے؟ اور سارے بہتان ہمارے معاشرے میں، سارے بہتان کی 90% سے زیادہ بہتان جو کس پر مبنی ہے؟ وہ بد پر. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. اسی لیے ہمیشہ میرے بھائیو بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ. دوسرا گناہ ولا تجسسوا. وہ بدگمانی بھی کریں تو بہت بات لمبی ہو جائے گی، سمجھ گئے؟ ولا تجسسوا، اور تجسس نہ کرو. تجسس
جاسوسی سمجھ رہے نا؟ جاسوسی بھی کئی قسم کی ہوتی ہے. جاسوسی گھر میں کسی جا کے بیٹھے اور کوئی مقصد سوائے یہ کہ ہاں کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کون آتا ہے، کون جاتا ہے، اس کے گھر کا اللہ اکبر ہے نا بڑا. اور کتنی واقعہ تو صرف ہماری بہن کسی کے ہاں جائے تو صرف کچن ہی کے جائزہ لیتی رہے گی. ہاں کیوں میرے بھائی؟ اور کچھ لوگ تو باقاعدہ تیار کرتے ہیں کہ پوری رپورٹ گھر کی نکال کے لاؤ. تجسسو، کسی کا تجسس نہ کرو، جاسوسی نہ کرو. الا یہ کہ کبھی جاسوسی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ ممکن ہے سامنے والے لوگوں سے جان کا، مال کا، ملک کا، عزت کا خطرہ ہو، تو خطرے سے بچنے کے لیے ایسے موقع پر اسلام نے اجازت دی ہے، جیسے بسا اوقات ایک ملک دوسرے ملک کی ضرورت کے تھے، لیکن بلا وجہ قریت کر کے نہیں. ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو. مسلم صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، ولا تجسسوا ولا تحسسوا، خبردار مومنو ایک دوسرے کا تجسس بھی نہیں کرو اور تحسس بھی نہیں کرو. کیا کرو؟ ایک ہے جیم کے ساتھ، دوسرا ہا کے ساتھ. دونوں میں فرق یہ ہے، ایک فرق تو یہ ہے عام طور پر تجسس جو ہے برائی ڈھونڈنے میں، اور تحسس جو ہے وہ اچھے کام کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے حضرت یعقوب نے کیا فرمایا تھا؟ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، میرے پیارے بچوں کیوں گھر میں جاؤ یوسف کو ڈھونڈو، تحسس کرو، پتہ لگاؤ. لازمی چھے وہاں باپ نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ اپنے بھائی کو جا کر کے ایک تو یہ کبھی کبھار تجسس اور تحسس دونوں بری چیزوں کے لیے، جاسوسی کے لیے ہوتے ہیں. کس کے لیے؟ جاسوسی کے لیے. جیسے اللہ نے فرمایا لا تجسسوا ولا تحسسوا، تو تجسس ہوتا ہے آپ اپنی آنکھوں سے، اپنے عمل سے کہیں گھس کر، کہیں جا کر کے آپ کیا کریں؟ جاسوسی کریں. اور تحسس چھپ چھپا کر کے، کان لگا کر کے، سامنے والا ٹیلی فون کیا کرے، چہرہ ادھر ہوگا لیکن کان ٹیلی فون کون سا بات کر رہا ہے. اللہ اکبر. ایک انسان اپنے گھر والوں سے بات کر رہا ہے، اپنے دوست سے بات کر رہا ہے، آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ کان لگا کر کے سنیں. اسی لیے کتنی بڑی بری بات کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، سمجھ گئے نا، کہ کیا کہہ رہا ہے، آپ کو کیا لینا دینا ہے، کون سا آپ کی اس سے معاملہ ہے. تحسس نہ کرو. اللہ رسول کیا فرماتے ہیں؟ ایک انسان چھپ کر کے کسی قوم یا جماعت کی وہ باتیں سنتا ہے جو چاہتے ہیں کہ میری بات کوئی نہ سنے، لیکن بہانے سے آ گیا، کچھ نہیں، جگ رہا ہے کم وقت، تاکہ یہ دیکھیں کہ ہم کیا ہو گئے ہیں، آپ سوئیں. اور جیسے بات ختم ہو جائے گی نیند اڑ جائے گی اس کی، سو نہیں رہا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تحسس. سمجھ گئے نا؟ آپ کچھ نہیں، بیٹھے ہیں، کسی کے گھر میں گئے، اللہ اکبر، کسی گھر میں گئے، دروازہ بند ہے، کھلتا ہے، کچن میں آنا جانا ہے، بات ان سے کر رہے ہیں، اور کسی کی بہن بیٹی کو دیکھیں، یہ بھی کیا ہے؟ تحسس. لا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو. ولا تحسسوا، اور خبردار تحسس بھی نہ کرو، نہ آنکھوں سے، نہ عمل سے. اور اپنے کانوں کو چپکے لگا کر کے بھی تحسس نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اگر قوم ناپسند کرتی ہے پھر بھی کیا تو اس کے لیے بڑی وعید ہے. بعض روایتوں میں آیا کہ شیشہ پرو کر کے، گرم کر کے
اس کے کان میں آنکھ میں ڈالا جائے گا، جس کے ذریعے اس نے کیا تھا، قوم کی جاسوسی کی ہے۔ تو جاسوسی سے بچو میرے بھائی، اللہ اکبر۔ کیا کرو گے جاسوسی کر کے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کسی مسلمان کو تم نے دیکھا، کسی مسلمان کو دیکھا، تو اس پر بھی کیا کرو، کوشش کرو، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی چیز اگر دیکھا تو کیا کرو، اس کو اپنے ہاتھوں سے مٹاؤ، ہاتھوں سے مٹاؤ۔ یہ کوئی نہیں کہ ہاں اس کو جاسوسی کر کے سب سے پہلے پولیس میں جا کر کے کمپلین کرو، اللہ اکبر۔ اور جاسوسی بدترین چیز ہے۔ ہندوستان کے ایک مشہور شہر میں بات آئی تو بتائیں، بڑے شہر میں ہمارے پیچھے حکومت نے ایک جاسوس لگایا، CID کیا کہتے ہیں، اور ماشاءاللہ خوب آتا رہا، سنتا ہے۔ یہاں دیکھو یہ آدمی آتا ہے، کیا ہے، نظر آتا ہے، آتا رہا، اور تب پکا قبر پرست، یہاں بھی پہنے رہتا تھا، یہاں بھی پہنے رہتا تھا، تاکہ کچھ کہے۔ الحمدللہ یہ تقریباً 1.5 سال ہو رہا ہے، 1.5 سال ہو رہا ہے، اس نے آ کے بتایا، اور کہا ہماری وائف کھڑی ہیں اور یہ بھی آتے ہیں، ہمیں اس کام کے لیے مقرر کیا گیا تھا، لیکن آپ کے ہاں ہماری ڈیوٹی نہیں رہی، تب بھی میں آفیسر سے کہ اپنی ڈیوٹی یہاں لگواتا تھا، اور الحمدللہ میں قبر پرست تھا، یہ ہماری وائف میں، ہم سب پورے خاندان کے ساتھ اہل حدیث ہوتے ہیں۔ سمجھ گئے نا، اللہ نے ایسا کرم کیا اور کہا کہ اس لیے اب حکومت ہماری ڈیوٹی آپ کے یہاں سے بدل دیا ہے، اب یہ آیا کریں گے۔ میں نے کہا اچھا کل جمعے کو خطبہ اس کو بھی بھیج دینا۔ میں نے کہا بھائی آنا، تم بھی اپنی بیوی کو لے کر کے آنا۔ تقریباً جولائی کا قصہ ہے، اللہ پچھلے جولائی کا۔ تو میرے بھائیوں جاسوسی کیا کرو گے، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ رسول نے کتنی پیاری بات، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، کتنی پیاری بات۔ حضرت امیر معاویہ، سنن ابی داؤد کی روایت، کتنی پیاری بات کہتے ہیں، واللہ حیرت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے میں نے سمعت حدیثا من رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایک زمانہ ہوا نبی علیہ السلام سے ایک حدیث میں نے سنی تھی، سمجھ گئے نا، ہم نے سنی تھی حدیث، اور جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا سے نوازا، اس حدیث پر ہم نے عمل کیا، اللہ رب العالمین نے ہر بلا سے مجھے بچایا، ہر بلا سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھا۔ کیا حدیث تھی؟ اللہ اکبر، اگر تم کسی کے من تتبع عورت اخیہ المسلم، اگر تم جاسوسی کرو گے تاکہ مسلمان بھائیوں کے عیوب کو کیا کرو، ڈھونڈو، نکالو، اور عیوب کو نکال کر کے غیروں کو بتاؤ، من تتبع عورت اخیہ المسلم تتبع اللہ عورتہ، جو انسان کسی مومن کی جاسوسی، کسی مومنہ کی جاسوسی کرے گا تاکہ اس کے عیوب کو عام کرے، تو پھر تتبع اللہ عورتہ، اللہ تعالی بذات خود اس کے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا۔ ومن تتبع اللہ عورتہ، اور جس انسان کے عیب کو ظاہر کرنے کے پیچھے اللہ رب العالمین پڑ جائے، یفضحہ ولو کان فی جوف بیتہ، اگر بند کوٹھری میں وہ برائی کرے گا تو اللہ اس کو بھی لوگوں کے سامنے عام کر دے گا۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں، میں نے پھر آگے ابو الدرداء کہتے ہیں کلمۃ سمعھا معاویۃ، یہ ایک چھوٹی سی حدیث تھی، ہمارے بھائی معاویہ نے اس کو سنا، اس پر عمل کیا، تو جب تک حکومت اور بادشاہت کی پوری رعایا میں کوئی بدگمانی ان کے متعلق پیدا نہ ہو سکی۔ سمجھ گئے نا، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
بڑی شدید وعید سنایا. آپ ممبر پر تھے، ممبر پر. اور بعض روایتوں میں تو آتا ہے، یہ بیہقی، مسند احمد بن حنبل، طبرانی وغیرہ کی روایت، آپ نے بڑے بلند آواز سے پکارا، یا معاشر من اسلم بلسانہ ولم یفد الایمان فی قلبہ. بڑے بلند آواز سے ممبر پر چڑھ کر کے یہاں تک کہا جاتا ہے کہ یہ خطبہ اللہ کے رسول اتنے بلند آواز سے کہا کہ گھر میں عورتیں جو آٹا گوندھ رہی تھی انہوں نے اپنے گھر میں سن لیا. کتنے بلند آواز سے کہا ہوگا، اور اس وقت طاقت بھی تھی. اور آپ تماشا او پیچھے بیٹھے، نہیں آواز نہیں آ رہی ہے، اتنے کان کمزور ہو گئے، ہماری اتنی آواز کمزور ہو گئی. اور وہاں ماشاء اللہ کہا جاتا ہے تقسیم سے پہلے یہ صوبہ بہار آج کا جو ہے دربھنگا ڈسٹرکٹ میں جلسہ تھا. اور شیخ الاسلام سیف الاسلام مولانا ابوالقاسم صاحب صاحب بنارسی رحمت اللہ علیہ پنجاب کے ایک سکھ تھے، وہ مسلمان ہو گئے تھے. مولانا سعید صاحب ہندوستان اور متحدہ ہند میں جن لوگوں نے کتاب و سنت کی دعوت کو عام کیا ان میں سے ایک یہ بھی ہے نو مسلم مولانا محمد سعید بنارسی رحمت اللہ علیہ. تو پنجاب سے بھگ کر کے چلے آئے تھے، بنارس میں رہتے تھے تاکہ، اور مسلمان کبھی انشاءاللہ بتائیں کہ ان کے اسلام لانے کے داستان بھی کوئی پنڈتوں نے پکڑ لیا تھا کہ اتراکھنڈ میں لے جا کر کے رکھا تھا، گائے چرواتے تھے. بڑے بڑے داستان بڑی مشکل سے پہنچے تھے یہ، الحمدللہ عالم بنے. پھر اس کے بعد ان کے جتنے بیٹے تھے سب کو انہوں نے عالم بنایا. ان میں سے ایک تھے مولانا ابوالقاسم صاحب بنارسی، جن کے متعلق کہا جاتا ہے، مولانا مرسلی کہتے ہیں جب بھی ہمیں کوئی حدیث کا مسئلہ پوچھنا رہتا تو مولانا ابوالقاسم صاحب بنارسی کے پاس. اور یہی وہ اہل حدیث عالم ہیں کہ جب حج کرنے کے لیے تو مسجد نبوی میں انہوں نے جمعے کا خطبہ دیا تھا. یہ ان کا مقام و مرتبہ تھا ماشاء اللہ. یہ تقریر کر رہے تھے، اور وہ تھا پرانا کیا کہتے ہیں لاؤڈ اسپیکر، جو ڈیزل نہیں کس سے چلتا تھا، وہ بجلی سے چلتا ہی نہیں تھا. پتا نہیں کیا کیا اس میں تیزاب کیا کیا ڈالتے تھے، بیٹری چوں چوں آواز آ رہی ہے. بہت لوگوں نے سیٹ کیا لیکن نہیں. مولانا مرسلی پکڑے اور پکڑ کے اتنا زور سے پھیرا کہ پورے سامان کے ساتھ وہ آدھا کلومیٹر دور گیا پیچھے. کہا پھینکو اس کو، اے ابوالقاسم کی آواز ہے پورے شہر تک جائے گی. اور واقعی کہتے ہیں لوگوں کے کانوں کو پتا چلا کہ لاؤڈ اسپیکر سے اچھی آواز اب آ رہی ہے. تو لیکن اب جو ہے سب معاملہ گڑبڑ ہو گیا، سمجھ گئے نا. سننے کے کان کمزور اور کہنے والی کی زبان بھی کمزور. ورنہ ماشاء اللہ لاکھوں کا مجمع لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. 1,40,000 تقریباً تھے محدثین. اور بغداد میں حدیث پڑھانے والا ایسے کھڑے ہو کے حدیث پڑھا رہا ہے، لکھ رہے ہیں لوگ، نوٹ بھی کر رہے ہیں، کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں. میرے بھائیو اللہ اکبر. مولانا ابوالقاسم صاحب بنارسی رحمت اللہ علیہ بتا رہا تھا کہ اللہ رسول نے اتنے بلند، یا معاشر من اسلم بلسانہ ولم یفد الایمان فی قلبہ، اے وہ کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں جنہوں نے زبان سے تو کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن ابھی دل تک ایمان پیوست نہیں ہوا ہے. لا تؤذوا المسلمین، خبردار مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ. ولا تتبعوا عوراتہم، اور مسلمانوں کے عیب کو ٹٹولو نہیں، اپنے عیب کو دیکھو. ولا تتبعوا عوراتہم، مومنوں کے عیب کو ڈھونڈو نہیں. کیوں؟ فإنہ من تتبع عورت اخیہ المسلم، جو بدبخت اپنے عیوب پر نگاہ نہیں بلکہ صرف مومنوں کے عیب کو ڈھونڈتا رہے گا، جاسوسی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کر دیں گے کتنے ہی پوشیدہ طور پر اس نے گناہ کیا ہو. تو میرے بھائیوں بات چل رہی تھی کس کی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں تجسس سے منع کیا، تجسس سے منع کیا. تیسرا گناہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا نہ کرو؟ غیبت. غیبت کس کو کہتے ہیں؟
ہاں برائی بیان کرنا، غیبت کے پیٹھ پیچھے. غیبت کس کو کہا جاتا ہے؟ ذکروں کا اخا کا، اپنے کسی بھائی کا کہ کسی ایسے عیب کا ذکر کرنا. ہاں ذکروں کا اخا کا، اپنے بھائی کے کسی عیب کو ذکر کرنا تاکہ اس کو بے عزت ہو وہ، اور وہ موجود وہاں نہ ہو. اگر سامنے موجود ہو اس کو کہتے ہیں لمز. کیا کہا جاتا ہے؟ لمز. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. اور اگر پیچھے ہے تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ غیبت. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خبردار یہ غیبت ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آخر ہم جھوٹ بولیں گے تب نہ غیبت ہوگی. ایک عیب ہمارے بھائی کے اندر ہے، اس شخص کے اندر وہ عیب ہے، تو ہم نے کوئی بہتان تھوڑی لگایا، جھوٹ نہیں بولا. جس کے اندر جو عیب ہے وہ ہم بیان کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے یہی تو غیبت ہے. ان کان فیہ ما تقول، اس کے عدم موجودگی میں بھائی کے اندر جو عیب ہے اگر وہی تم کہہ رہے ہو اور لوگوں میں عام کر رہے ہو تو فقد اغتبتہ، یہی تو کیا ہے؟ غیبت ہے. اور اگر وہ بھائی اس بھائی میں وہ عیب نہیں ہے پھر بھی تم اس عیب کو بیان کرتے ہو تو فقد بہتہ، یہ تو بہتان تراشی ہے، یہ غیبت ہے. میرے بھائیو غیبت کے متعلق صرف اتنا سمجھ لو، اللہ رسول نے فرمایا بخاری مسلم کی روایت لا يدخل الجنت قطات، آدمی غیبت کرنے والا جنت نہیں جائے گا. لا يدخل الجنت قطات والا نمام، غیبت کرنے والا اور چگلخوری کرنے والے یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. نمبر 2 دارمی کی روایت اللہ رسول نے ارشاد فرمایا صیام و جنہ، لو یہ روزہ تمہارا ڈھال ہے، رمضان چل رہا ہے نا، یہ روزہ تمہارا ڈھال ہے. یستجن بها العبد من النار، روزہ رکھ کر کے آدمی اپنے آپ کو جہنم سے بچاتا ہے. ڈھال سے جیسے دشمن کے وار سے بچاتا ہے ایسے روزہ رکھ کر کے بندہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے. ماشاء اللہ آپ نے بیان کیا. لیکن فما لم یخرقها، جب تک کہ بندہ اپنی ڈھال کو توڑ نہ دے، پھاڑ نہ دے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آدمی اپنے ڈھال کو کیسے توڑے گا؟ روزہ رکھ کر کے غیبت کر دیا تو اس نے اپنے ڈھال کو پھاڑ دیا. اپنے روزے کی حفاظت کرو، خبردار غیبت نہ کرو. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، تینوں گناہوں میں سب سے زیادہ بھیانک، گھناؤنے اور خطرناک انداز سے کس جرم کا بیان تذکرہ کیا؟ غیبت کا. 3 تھے نا، بدگمانی اور جاسوسی، لیکن غیبت کا تذکرہ کیا. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ کیا مطلب؟ غیبت کرنا اتنا گھناؤنا عمل ہے کہ اپنے مردہ بھائی، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کاٹ کر کے کھاؤ، ویسے ہے جیسے تم کسی کیا کرتے ہو. اللہ میرے بھائی سنن نبی داؤد وغیرہ کی روایت ہے، مسند احمد بن حنبل کی. چونکہ ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، غیبت کا مسئلہ آپ حضرات جانتے ہیں. پھر ایک حدیث بتاتے ہیں. معید اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بار بار آیا ہوا ہے. معید اسلمی جن سے زنا سردد ہو گیا تھا، اللہ رسول کے بار بار آتے ہیں اللہ رسول کے پاس، یا رسول اللہ آپ پاک کر دیں مجھے. اللہ رسول نے بہت یعنی ٹالنا چاہا، لیکن آخر میں کہتے نہیں اللہ رسول مجھ سے یہ گناہ تھا تو مجھے رجم کریں. جب رجم کرنے کے لیے ان کو میدان میں لے کے گئے اور کھڑا کر کے چاروں طرف سے پتھر مارنا شروع کیا. جب درد ہوا، تکلیف ہوئی، اب کہتے لوگوں اللہ کے رسول کے پاس ہم کو لے کر چلو، لیکن اب نہیں چھوڑیں گے لوگ. یعنی یہاں تک اتنی تکلیف، بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، نکل رہے تھے، بھگے.
لوگ پتھر مارے بھاگنے میں کامیاب، لہو لہان۔ سامنے سے ایک صحابی آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ رجب کر رہے ہیں اور رازانی یہ بھاگنے میں کام، وہ اپنے اونٹ سے کود پڑے، جہاں کود پڑے وہیں اصل میں مرا ہوا اونٹ کبھی تمہاں پھینکا ہوا تھا، اس کی یہ ٹانگیں گھٹنے والی یہ ٹانگ پڑی تھی، انہوں نے اٹھا کر کے مارا زور سے، وہ گرے وہیں، یہ آخری ضربے تھی، وہیں ختم ہو گئے۔ کچھ لوگوں کے کپڑوں پر چھینٹیں، بہرحال پلٹ کر کے آئے۔ واللہ غیبت کتنی بدترین چیز ہے، سنو کتنی بدترین، سن رہے ہو نا غیبت۔ نبی علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اور بات ماتا موتۃ الکلب، دیکھو کتے کی موت مرا، اللہ اکبر۔ ذرا سوچو بھائی، ہر ایک کی زبان ہوتی ہے نا، کسی کی زبان سے کیا نکل گیا؟ کتے کی موت۔ کتا نہیں بنا رہے، ایک مسل ہوتا ہے، یعنی بڑی بری موت۔ اللہ رسول خاموش رہے، اللہ رسول کی حکمت دیکھو، بالکل خاموشی سے سنا، لیکن دیکھ لیا کہ ہاں کون کون صاحب ہیں، کہنے والے کون کون صاحب، آپ بالکل خاموش، بالکل خاموش۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ اکبر۔ آپ خاموش۔ وہاں سے کہیں جانا تھا، آپ روانہ ہوئے، راستے میں جب آپ واپس آ رہے تھے، اسی دن کی بات ہے، اسی وقت کی، اسی دن کی، تو گرم مرا ہوا گدھا پڑا تھا۔ گدھا جانتے ہو، گدھا نا، ہاں جانتے ہو؟ دکھاؤ بھائی اس کو زو میں لے جا کر کے، چونکہ یہاں گدھے کم ہے اور نا بہت نظر آ جاتے، سمجھ گئے نا، اللہ اکبر۔ گدھا مرا پڑا، بدبو آ رہی تھی، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول جیسے وہاں پہ ٹھہر گئی، بدبو آ رہی ہے، کہاں ہیں وہ؟ ان کو بلایا گیا، کن کو؟ جنہوں نے، اللہ اکبر، اتنی عبرتناک حدیث، اتنا عبرتناک واقعہ، بلایا، آؤ کھاؤ اس کو، کولا کھاؤ اس کو، اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا کھاؤ اس کو، اسی وقت غصے میں پکڑا، کھاؤ اس کو، فاکولا، دونوں کھاؤ۔ دو آدمی تھے جنہوں نے جملہ کہا کھاؤ اس کو، کھاؤ اس کو، اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، میں نے کیا جرم کیا ہے؟ یہ زندہ بھی ہوتا تو ہمارے لیے حلال نہیں، یہ مرا ہوا گدھا بدبودار آپ یہ ہمیں کھلا رہے ہیں؟ اور نے فرمایا تم نے جو اس کی غیبت کی اپنے بھائی کی، اس سے یہ کم تھی، اپنے بھائی معاذ کی غیبت کر کے جو تم نے کھایا ہے، جو گناہ کیا ہے، جو حرام کام کیا، اس سے وہ بڑا گناہ ہے کہ تم اس کو کھا کے دکھاؤ، اللہ اکبر۔ ان لوگوں نے توبہ کیا، معذرت کی، تب اللہ کا رسول نے چھان چھوڑی۔ یہ ہے میرے بھائی میمون بن مہران، اللہ اکبر، کہتے ہیں ان کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ دن میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے تھے، اللہ اکبر۔ ہم اور آپ غیبت کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے ہیں؟ آج مسلمان کیا کرے گا؟ بھائی دیکھو، بس آپ سے بتا رہا ہوں، غیبت تو نہیں کرنا چاہیے، اللہ نے حرام کیا ہے، اللہ۔ اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، بس اللہ معاف کرے، توبہ کرتے ہیں، نہیں توبہ پہلے کرا پھر غیبت بعد میں کرے گا، نہیں ہے، پہلے کان پکڑیں گے، ہے نا، کان پکڑیں گے، بھائی اللہ معاف کرے فلاں کے، اب وہ غیبت، کان پکڑنے کہا توبہ، اس کا مطلب اب غیبت کرنے کو وہ کا راستہ کھول، اللہ اکبر۔ میمون کہتے ہیں کہ رات کو میں سویا ہوا تھا، نیند میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مردار پڑا ہوا ہے، ایک قصہ ذرا سنو، مردار پڑا ہوا ہے، اور مجھے زبردستی وہاں لے جا کر کہا جا کھاؤ اس کو، کھاؤ یہ مردار کھاؤ۔ کہتے ہیں کہ بہت ضد کیا، زبردستی ہمارے منہ میں ٹھوسا جا رہا اس مردے کا، کھاؤ اس کو۔ کہا میں نہیں کھا سکتا، میں نہیں کھا سکتا اس کو۔ کہا کھانا پڑے گا یہ تم کو۔
بہت اصرار کیا. میں نے کہا اللہ کے بندو کیوں میں کھاؤں؟ کہا کہ غیبت کیا ہے تم نے نا. کہا میں نے غیبت نہیں کیا. کہا تم نے نہیں کیا لیکن کل تمہارے پاس جو لوگ آ کر کے بیٹھے تھے وہ غیبت کر رہے تھے, تم سن رہے تھے. کیا کر رہے تھے تم؟ اس لیے غیبت کہیں ہو رہی ہے تو وہاں بیٹھ کر کے سننا, مزہ لینا, یہ بھی بڑے جرم کی بات ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے, اللہ کرے ہم سب کو توفیق ملے, جو کسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے وہاں کسی مسلمان بھائی کی غیبت شروع ہوئی, اگر کوئی مرد مومن کھڑا ہوا, بھائی اگر آپ کو یہ عیب ہے تو اس کے سامنے بات کر کے کیوں نہیں کیا؟ کیوں غیبت کرتے ہو مسلمان بھائی کیا؟ اس نے اگر دفاع کیا اس کس کی طرف سے جو موجود نہیں تھا, جس کی غیبت ہو رہی ہے, اگر کوئی مومن کھڑا ہو کر کے اس کی طرف سے دفاع کرتا ہے تو اللہ اکبر, اللہ اس سے اتنا خوش ہو جاتا ہے. حدیث کے اندر اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ انسان جیسے یہاں اپنے بھائی کی عزت بچایا تھا تو اس کے بدلے قیامت کے دن جب بندہ چلے گا جس نے دفاع کیا تھا تو چاروں طرف سے فرشتے ہوں گے اور راستے میں جو آنچ گرمی آتی رہے گی اس کو فرشتے دفع کرتے ہوں گے تاکہ اس بندے کو گرمی نہ لگ سکے. پوچھے گا میں نے یہ کیوں, کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ ابھی بدلہ تم کو دیا جا رہا ہے کیونکہ تم فلاں مجلس میں مسلمان بھائی کی غیبت ہو رہی تھی اور تم نے اس کی طرف سے دفاع کیا تھا, اس کا بدلہ تمہیں مل رہا ہے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو غیبت کرنے سے بچائے. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے کسی کی غیبت کیا تاکہ کوئی بات بتائی تاکہ وہ اس کے مقام مرتبے کو گھٹا دے. اللہ کتنا, واللہ ہم جانتے ہیں کہ ہاں آپ ان کے بہت قریب ہیں, اگر ہمیں اپنا کام بنانا ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ بس آپ کو آگاہ کریں, وہ آپ کے جو دوست فیصل صاحب ہیں ماشاءاللہ, آپ کو نہیں معلوم ہے کہ کیا کیا کرتے ہیں, بس آپ اپنے تک رکھیے گا. مقصد کچھ نہیں ہے, مقصد یہ کہ ان کی نگاہ میں ان کا مرتبہ گھٹا دیں. اللہ اکبر, سوچا آپ نے کیا کیا, کتنا بڑا جرم. آپ نے ارشاد جس نے اپنے کسی بھائی کو بدنام کرنے کے لیے کوئی بات مجلس میں بیان کی تاکہ اس کا مقام مرتبہ گھٹ جائے, قیامت کے دن حشر کے میدان میں اس آدمی کو کھڑا کیا ردغۃ الخبال میں. کس میں کھڑا کیا جائے گا؟ ردغۃ الخبال. صحابہ نے پوچھا یہ کیا چیز ہے اللہ رسول؟ آپ نے فرمایا ایک حوض ہوگا جس کی فرش جہنم کی, دیواریں جہنم کی, سمجھ گئے نا, جہنم کی آگ کی, اور گندے لوگ, گندی عورتیں, گندے مرد جہنم میں جب جلائے جائیں گے اور ان کا خون اور پیٹ جب بہے گا اور جہاں کھڑے ہوں گے وہاں سے ایک نالی ہوگی, وہ بھی جہنم کی آگ کی نالی ہوگی. آج ہیٹر میں پانی گرم کرنے کی کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے خیال سے بٹن دبانے کی دیری ہے, پانی ٹھنڈا رہتا ہے لیکن بس اس کے راستے سے گزرتا ہے. کتنا گزرتا ہے؟ 1.5-2 میٹر پائپ کی, اور کم ہوگا. پانی گرم ہوگا کہ نہیں؟ یہ تو دنیا کی. وہاں آپ ذرا غور کرو, آدمی جنت جہنم میں جل رہا ہے اور خون اور پیپ بھی ٹپک رہا ہے تو جہنم کے آگ پر, فرش پر, اور پھر وہاں سے نالی بنی ہے. نالی بھی کس کے؟ جہنم کے آگ کی, اور بہ کر کے ایک حوض میں آ رہا ہے, خون پیپ جمع ہو رہا ہے. اور حوض بھی کیسا ہے؟ اس کا کنارہ جو بنا ہوا ہے وہ بھی جہنم کی آگ ہے, زمین بھی ہے وہ بھی آگ کی ہے. اسی کا نام ہے ردغۃ الخیال. اسی میں کھڑا کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا تم نے فلاں بھائی کے بارے میں یہ بات کہی تھی, اس کو ثابت جب تک نہیں کرو گے تمہیں یہی کھڑا رکھا جائے گا. اللہ سے فرماتا ہے وہ ثابت نہیں کر سکے گا. میرے بھائیوں, غیبت سے, اپنے بھائیوں اور بہنوں کو بدنام کرنے سے بچو.
نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے اللہ اکبر، غیبت بدترین چیز ہے، کتنا بدترین۔ آپ ارشاد فرماتے معراج والی رات میں، اور بعض مرتبہ ہم کو دکھایا گیا، گئے ہم ایک ایسے علاقے میں ناخن بڑے بڑے لوہے اور تانبے کے چورے کے مانند ہیں، اور صرف اپنے بدن کے گوشت کو نوچ نوچ کر کے کچا ہی چبا رہا ہے۔ ایک دو نہیں، ہزاروں کی تعداد میں دیکھا، بس چباتے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا ماں بالو ہا یا جبرائیل، جبرائیل امین یہ کون سے ہیں؟ ان کے ناخون بھی اتنے بڑے بڑے چھرے چاقو کے مانند، اور اپنے ہی گوشت کو چبا رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو غیبت کر کے ان کا گوشت کھاتے تھے۔ ہر انسان غیبت سے اور چغلی سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ رب العالمین فرمایا واتقوا اللہ، تم ڈرو اللہ تعالی سے، سمجھ گئے نا؟ ان اللہ تواب الرحیم، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو ان تمام برائیوں سے بچائے۔ اب انشاءاللہ آگے جو آ رہی ہے یا کل ان یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، قوم برادری ذات اور برادری کا ہوگا انشاءاللہ۔